بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 16 نومبر بروز جمعرات ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ قاضی فیض عیسیٰ صاحب سے جب اپنا حساب کتاب مانگا گیا تھا تو آپ کو یاد ہوگا وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں گئے تھے اور وہاں وہ ایسے دلائل دیتے تھے، وہ دلائل کم اور چیخ و پکار زیادہ ہوا کرتی تھی۔ اب ہم نے دیکھا کہ جب وہ چیف جسٹس بنے تو سپریم کورٹ آف پاکستان سے حساب کتاب مانگا گیا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان سے یہ کہا گیا کہ آپ اپنے ملازمین کی تفصیلات دیں، کون کتنی تنخواہ لیتا ہے، تمام تفصیلات مانگی گئی تھیں۔ اس پر آرڈر تو کر دیا، لیکن جو قانون تھا انفارمیشن ایکٹ، اس کا کہا گیا سپریم کورٹ نے کہ یہ ہمارے اوپر اطلاق نہیں ہوتا، اور ہم آئین کے آرٹیکل 19A کے تحت جو رائٹ ٹو انفارمیشن ہے اس کے تحت آپ کو یہ کچھ جو انفارمیشن ہے وہ پرووائڈ کر دیتے ہیں، لیکن وہ قانون ہمارے اوپر لاگو نہیں ہوتا جو پارلیمنٹ کا بنایا ہوا قانون تھا۔ اس معاملے پر اب اپیل دائر کر دی گئی ہے، ریویو فائل کر دیا گیا ہے اور بڑی دلچسپ اس میں گراؤنڈ لی گئی ہیں، اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ساتھ ہم بات کریں گے سرکاری افسران کے لیے صاحب کا لفظ جو استعمال کیا جاتا تھا کہ ڈی سی صاحب یا اے سی صاحب یا ڈی ایس پی صاحب، اب صاحب کا جو پروٹوکول دیا جاتا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان نے وہ آج سے بند کر دیا ہے۔ ایک اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں اہم کیس تھا جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ اتنا اہم ہے کہ رجسٹرار آفس کی جانب سے عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کی جبری گمشدگیوں اور ان کو جبری طور پر جو پارٹی ہے وہ چھڑوانے کی درخواست، تو رجسٹرار آفس نے کہا کہ یہ مفاد عامہ کی درخواست نہیں ہے، وہ واپس کر دی۔ بیکری آئٹمز اور جو اس طرح کی قیمتیں مقرر کرنا ہے بیکری آئٹمز کی، اس کی درخواست نہ صرف سماعت کے لیے مقرر ہوئی، رجسٹرار آفس نے اس کو سماعت کے لیے قابل سماعت قرار دیا اور اس کے اوپر سماعت بھی ہوئی، اور نواز شریف کے خلاف توہین عدالت کی درخواست پر جو سماعت ہوئی اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ عمران خان نے جب شوگر مافیا کے خلاف کام کیا تو یہ وہ کام تھا جس کی بنیاد پر عمران خان کو اپنے قریبی دوست بھی قربان کرنے پڑے، اور وہ جہانگیر ترین کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ شوگر مافیا کے خلاف کارروائی شروع ہوتی ہے، تحقیقات ہوتی ہیں، ایک جج پر مشتمل جو عظمت سعید شیخ ان پر مشتمل ایک کمیشن بنایا جاتا ہے۔ وہ انکوائری رپورٹ، یہ پہلی انکوائری رپورٹ تھی جو ود ان ٹائم جمع ہوتی ہے اور ود ان ٹائم کارروائی ہوتی ہے۔ اس پر پھر ایف آئی اے کے منی لانڈرنگ کے مقدمات، جب یہ پتہ چلا کہ یہ شوگر کے کاروبار سے، چینی کے کاروبار سے منی لانڈرنگ کرتے ہیں، تو شہباز شریف خاندان کے خلاف بھی منی لانڈرنگ کا ایف آئی اے کا مقدمہ درج ہوا، اور جہانگیر ترین اور علی ترین کے خلاف بھی مقدمے درج ہوئے۔ اس پر پھر واویلا مچایا گیا، اس کے اوپر پھر عمران خان کے خلاف ایک کمپین کی گئی، اور پھر آپ جانتے ہیں خرید و فروخت کر کے پہلے بزدار جو حکومت تھی اس کو ہٹانا پڑا، پھر اس کے بعد حمزہ شہباز کو لایا گیا۔ یہ وہی لوگ تھے جو جہانگیر ترین نے 25 لوگوں کو منحرف کیا تھا پنجاب کے، اور پھر یہ سلسلہ چلتا رہا۔ لیکن بدقسمتی سے جب رجیم چینج آپریشن ہوتا ہے تو نہ صرف شہباز شریف کو 16 ارب روپے کی چینی کے کاروبار میں منی لانڈرنگ کے جو مقدمہ تھا اس میں سے ریلیف دے دیا جاتا ہے اور بریت مل جاتی ہے حمزہ شہباز کو بھی، اور جہانگیر ترین وغیرہ کے خلاف بھی ایف آئی اے مقدمات ختم کر دیتی ہے۔ اب ایف آئی اے نے یہ جو پچھلے دنوں میں 520 ارب روپے شوگر مافیا نے کمایا، اس پر جو ایف آئی اے کی تحقیقات کر رہی تھی، نگران حکومت نے وہ تحقیقات بند کر دی ہیں۔ ایف آئی اے نے چینی کی قیمت میں دگنا اضافہ کرنے پر شوگر مافیا کے خلاف جاری تحقیقات بند کر دیں۔ چینی کی قیمت 90 روپے سے اچانک 180 سے لے کے 200 اور 210 روپے تک پہنچا کر شوگر کارٹلائزیشن نے اربوں روپے کمائے، جس کے بارے میں کہا گیا کہ 520 ارب سے زائد کمائے، جس پر نگران حکومت نے تحقیقات کا حکم تو دیا تھا۔ یہ جو ابھی ماضی قریب میں جو ایشو بننا تھا شوگر کا، اور جس بنیاد پہ پھر جو سیکٹری فوڈ تھے ان کو ہٹا دیا گیا تھا۔ ایف آئی اے نے چینی کی قیمتوں میں اچانک بے تحاشا اضافے کے خلاف کیے جانے تحقیقات شروع کی تھیں، اور چینی کے بڑے بڑے بروکرز اور اسٹاک کرنے والوں کو ریکارڈز میں طلب بھی کیا گیا تھا، اور شوگر ملوں سے ریکارڈ بھی حاصل کیا گیا تھا۔ ایف آئی اے نے پہلے بھی شوگر کمیشن کے تحت تحقیقات کی تھیں اور بہت سی معلومات پہلے ہی ایف آئی اے کے پاس تھیں۔ اسی روشنی میں ایف آئی اے نے شوگر مافیا کے خلاف تحقیقات شروع کی، مگر اچانک تمام تحقیقات بند کر دی گئیں۔ ایف آئی اے کے مطابق چینی کی قیمتوں میں اضافہ کر کے شوگر مافیا نے 550 ارب روپے سے زائد رقم کمائی، جبکہ دوسری جانب مہنگائی کے ہاتھوں مجبور عوام پہلے 90 روپے فی کلو ملنے والی چینی وہ 150 سے لے کے 170 روپے فی کلو تک خریدنے پر مجبور ہوئے، اور مسابقتی کمیشن میں 127 کیس التوا کا شکار ہیں، اور جو شوگر ملوں کو
44 ارب روپے کا جرمانہ کیا گیا تھا، وہ بھی ابھی تک وصول نہیں کیا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ شوگر مافیا کون ہے؟ آپ کے شریف خاندان ہے، جہانگیر ترین خاندان ہے یا زرداری خاندان ہے، تو ان کی شوگر ملیں ہیں، یا پھر جو رحیم یار خان سے تھے پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ گئے ہیں، تو یا ان کی شوگر ملیں ہیں۔ تو جب شوگر کا کاروبار ہی ان کا ہے تو پھر جب یہ کیوں پوچھیں گے، یہ کیوں کارروائی کریں گے، وہ کیوں جرمانے ادا کریں گے، وہ کیوں قیمتیں کم کریں گے؟ وہ اپنی مرضی کریں گے، چونکہ ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اور ایک بندے نے جسارت کی ان کو پوچھنے کی، اور ان کو عہدے سے ہی ہٹا دیا گیا تھا رجیم چینج آپریشن کے ذریعے۔ سپریم کورٹ نے بیکری آئٹمز کی قیمتوں کے تعین پر خیبر پختونخوا حکومت کو دوبارہ جائزہ لینے کی ہدایت کر دی۔ یہ درخواست صرف قابل سماعت رجسٹرار نے نہیں قرار دی، بلکہ سپریم کورٹ نے سنی بھی ہے اور اس کے اوپر فیصلہ بھی دیا ہے۔ عدالت عظمیٰ میں خیبر پختونخوا میں بیکری آئٹمز کی قیمتیں مقرر کرنے کے کیس کی سماعت ہوئی۔ قاضی فیض عیسیٰ صاحب نے کہا کہ بیکری آئٹمز بنیادی اشیاء میں نہیں آتے، بنیادی اشیاء کی قیمتیں مقرر کرنا تو سمجھ آتا ہے، بیکری آئٹمز کی نہیں۔ قاضی فیض عیسیٰ نے ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل سے استفسار کیا کہ کیا کیک کا کوئی متبادل ہے، جس پر ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل نے جواب دیا کہ کیک کا کوئی متبادل نہیں ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ کیک پیسٹری اگر مہنگی فروخت ہو رہی ہے تو ہونے دیں۔ انہوں نے کہا کہ کوٹ اور ٹائی بھی وکلا کی ضرورت ہے، تو کیا کل ان کی قیمت بھی مقرر کریں گے؟ دوران سماعت بیکری مالک کے وکیل نے کہا کہ بنیادی اشیاء کی قیمت روزانہ مقرر ہوتی ہیں اور بیکریوں میں تیار ہونے والی چیزوں کی 6 ماہ بعد۔ اس پر جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ یہ تو ڈیمانڈ اور سپلائی کا معاملہ ہے، لمبے عرصے کے لیے قیمت کیسے مقرر ہو سکتی ہے؟ قانون اجازت دے بھی تو یہ قانون کی منشا نہیں ہے۔ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل نے کہا کہ اس معاملے پر حکومت سے بات کروں گا۔ عدالت نے صوبائی حکومت کو دوبارہ جائزہ لینے کی ہدایت کر دی، اور عدالت نے کہا کہ آپ اس کے اوپر دوبارہ جائزہ لیں اور عدالت میں رپورٹ جمع کروائیں۔ عدالت نے کیس ختم نہیں کیا، بلکہ رپورٹ طلب کر لی ہے کہ دوبارہ اس کا جائزہ لیا جائے۔ دوسری طرف سرکاری افسران کے لیے صاحب کا لفظ استعمال کرنے پر قاضی فیض عیسیٰ صاحب بہت برہم ہو گئے۔ اب میں آپ کو یہ دکھانا چاہتا ہوں، یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے سپریم کورٹ آف پاکستان کی اس وقت پریورٹیز کیا ہیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے سرکاری افسران کے لیے صاحب کا لفظ استعمال کرنا پر منع کر دیا، اور ریمارکس یہ کہ صاحب کا لفظ آزاد قوم کی عکاسی نہیں کرتا۔ اب پتہ نہیں کس آزاد قوم کی بات کی جا رہی ہے۔ مردان میں 9 سالہ بچے کے قتل کیس کے ملزم کی درخواست پر ضمانت پر سماعت ہوئی۔ 3 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ چیف جسٹس نے ناقص پولیس تفتیش پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے پولیس تحقیقات کو شرمناک قرار دے دیا۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیا کہ پولیس نے تحقیقات پر کچھ کام نہیں کیا، سپریم کورٹ کو مجسٹریٹ کی عدالت بنا دیا گیا ہے، بچہ مر گیا اور پولیس کی تفتیش کا حال یہ ہے۔ ناقص تفتیش کر کے کہتے ہیں کہ عدالت نے ملزم چھوڑ دیا۔ چیف جسٹس نے پولیس اہلکار سے مکالمہ کرتے ہوئے استفسار کیا کہ آپ کا پیٹ کیوں اتنا نکلا ہوا ہے، آپ ایک فورس میں ہیں؟ تو چیف جسٹس نے دوران سماعت سرکاری افسران کے لیے صاحب کا لفظ استعمال کرنے پر پابندی عائد کر دی اور کہا کہ ڈی ایس پی کے ساتھ صاحب کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ صاحب کا لفظ آزاد قوم کی عکاسی نہیں کرتا، اور ایک معصوم بچے کے قتل کے ملزم کی ضمانت منظور کر لی، لیکن اس میں فیصلہ یہ دیا کہ آپ نے کسی بھی جو سرکاری پولیس افسر ہے یا کوئی بھی سرکاری افسر ہے اس کو آپ نے صاحب نہیں کہنا۔ یہ بات جج صاحب کہہ سکتے ہیں، ڈی ایس پی صاحب نہیں کہہ سکتے۔ بہرحال دوسری جانب جو اہم ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے، وہ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک درخواست دائر کی گئی تھی۔ مختار احمد علی ایک درخواست گزار تھے، انہوں نے درخواست دی پہلے انفارمیشن کمیشن میں۔ انفارمیشن کمیشن نے کہا کہ سپریم کورٹ کے ملازمین کی تفصیلات دی جائیں، یہ انفارمیشن ایکٹ کے تحت ہر شہری کا حق ہے۔ معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں گیا، اسلام آباد ہائی کورٹ نے انفارمیشن کمیشن کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا۔ معاملہ آ گیا سپریم کورٹ میں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ ٹھیک ہے جی، ہم آپ کو انفارمیشن دے دیتے ہیں، لیکن ہم انفارمیشن ایکٹ کے تحت انفارمیشن دینے کے پابند نہیں ہیں، ہم آپ کو انفارمیشن دیں گے آرٹیکل 19A کے تحت۔ اس پر پھر جو آرڈر آ گیا، اس آرڈر کے خلاف اب اپیل ریویژن دائر کر دی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ 16 اکتوبر کے فیصلے میں معلومات تک رسائی کے قانون کے تحت سپریم کورٹ کی معلومات دینے کی بجائے قاضی فیض عیسیٰ بینچ نے آئین کے آرٹیکل 19A کے تحت معلومات فراہم کی ہیں۔ اس قانون ایکٹ کے تحت، انفارمیشن ایکٹ کے تحت معلومات نہیں دیں، آئین کے آرٹیکل 19A کے تحت دی ہیں۔ یہ معزز چیف جسٹس کا کیا دوہرا معیار نہیں تھا کہ وہ ایک طرف تو کہتے تھے کہ پارلیمنٹ سپریم ہے اور پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ پر عمل کیا جانا چاہیے، دوسری طرف وہ اسی پارلیمنٹ کے بنائے گئے معلومات تک رسائی کے قانون کے دائرہ کار میں آنے سے گریزاں ہیں۔ اور اب مختار احمد علی نے 16 اکتوبر کے چیف جسٹس کے فیصلے کے خلاف ریویو یعنی جائزہ پٹیشن دائر کی ہے، اور کہا ہے
کہ سپریم کورٹ آف پاکستان یہ کیسے کہہ سکتا ہے۔ مختار احمد کہتے ہیں کہ آئی ہیو فائلڈ ریویو پٹیشن اگینسٹ اکتوبر 16 judgment authored by Justice Issa, whereby Supreme Court declared that it is under Article 90A of the Constitution but not انڈر دی رائٹ آف ایکسیس ٹو انفارمیشن ایکٹ 2017۔ انہوں نے کہا کہ یہ کہا گیا ہے کہ یہ اس قانون کے تحت ہے، یہ آئین کے تحت تو ہم آپ کو احسان کر رہے ہیں، انفارمیشن دے رہے ہیں، ہم قانون ہمارے اوپر لاگو نہیں ہوتا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پارلیمنٹ کا بنایا ہوا قانون قاضی فیاض عیسیٰ صاحب آپ پہ لاگو نہ ہو؟ آپ تو خود کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ سپریم ہے، تو پھر آپ کو یہ اپنا جو حذف کرنا پڑے گا، یہ جو آپ نے لکھا ہے، اور آپ کو یہ کہنا پڑے گا کہ انفارمیشن ایکٹ آپ کے اوپر، آپ پابند ہیں انفارمیشن ایکٹ کے اوپر عمل درآمد کرنے کے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں عدلیہ مخالف تقاریر پر نواز شریف کے خلاف 2018 سے زیر سماعت توہین عدالت کی درخواست تھی، اور یہ ایک عام شہری تھے عدنان اقبال، انہوں نے درخواست دائر کی تھی۔ ان کو پتہ تھا کہ درخواست لگ گئی ہے چیف جسٹس عامر فاروق کے پاس، اور درخواست گزار نے اسی میں ہی اپنی بچت جانی اور اسی میں ہی اس نے اپنی عافیت جانی کہ وہ پیش ہی نہ ہوئے۔ ان کو پتہ تھا کہ پیش ہونے کے بعد بھی میرٹ کے اوپر بھی کیا رزلٹ یا نتیجہ نکل سکتا ہے، تو وہ جو شریف آدمی تھے، شریف آدمی کے خلاف جو انہوں نے درخواست توہین عدالت کی درخواست دائر کی تھی، تو وہ جناب پیش ہی نہ ہوئے، اور عدم پیروی عامر فاروق صاحب کو زیادہ کسی آرڈر میں جانے کی یا ریمارکس دینے کی ضرورت ہی نہ پڑی۔ اور حالانکہ یہ توہین عدالت کی تھی، ججز کے خلاف، عدلیہ کے خلاف تقاریر تھیں، تو عدالت آپ جانتے ہیں کہ توہین عدالت میں آج خود اختیارات بھی ہیں، جو کنٹیمپٹ آف کورٹ آرڈیننس ہے، اس کے تحت ہائی کورٹ خود بھی دیکھ سکتی ہے، لیکن ہائی کورٹ چونکہ پہلے ہی اس کو ختم کرنا چاہتی تھی، تبھی تو وہ درخواست گزار شہری انہوں نے اسی میں عافیت سمجھی کہ وہ پیش نہ ہوں، اور عدم پیروی انہوں نے خارج کروا دی، اور عدالت نے بھی عدلیہ مخالف تقریر پر نواز شریف کے خلاف جو توہین عدالت کی درخواست تھی اس کو نان پروسیکیوشن خارج کر دیا۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔